نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما الحمد لله على كل حال واعوذ بالله من حال اهل النار. سورۃ نور آیت نمبر 32. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ اور نکاح کریں بے نکاح لوگوں کا منکم اپنے میں سے والصالحین نیک ہوں جو من عبادکم بندوں میں سے وإمائکم غلاموں اور لونڈیوں میں سے. یعنی پوری آیت کا ترجمہ بنے گا اور اپنے میں سے بے نکاح مردوں عورتوں کا نکاح کر دو اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے بھی جو نیک ہیں. ان یکونوا فقراء اگر وہ فقیر ہیں غریب ہیں محتاج ہیں یغنیہم اللہ من فضلہ تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے. واللہ اور اللہ واسع علیم وسعت والا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک اور حکم ہمیں نافذ کیا ہے. اس حکم میں کیا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بے نکاح لوگوں کا نکاح کرنے کا حکم دے رہا ہے جو نکاح نہیں کر پا رہے. کون لوگ ہیں؟ نمبر 1 ایسے جو غریب اور محتاج نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے. تو کس کو حکم ہے؟ جو نکاح کروا سکتے ہیں جن کے اندر استطاعت ہے وہ ان کا نکاح کروا دیں. دوسرے لفظوں میں کیا کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے غریب اور دوسری لونڈیاں یا غلام. اگر وہ لوگ بھی تمہارے ساتھ لونڈی اور غلام کی صورت میں نہیں رہنا چاہتے تو پھر تم ان کا کیا کرو؟ آزاد چھوڑ کر ان کا بھی نکاح کر دو. اس کے علاوہ بیوہ عورت طلاق یافتہ عورت یا رنوے یعنی کہ جسے بیوہ ہی کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کا بھی معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ نکاح کر دو. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایسے لوگ بھی معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں. طلاق یافتہ عورت سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں. طلاق یافتہ عورت بیٹھی ہوئی ہے اگر وہ اپنے جذبات کو اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کر پا سکتی تو ہو سکتا ہے دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ غلط راستے کا انتخاب کر لے. اسی طریقے سے ایسے مرد اور عورتیں جو کہ معاشرے میں غریب ہیں جن کا نکاح نہیں ہو رہا کیا ہے لوگ جہیز کے بغیر لے نہیں جانا پسند نہیں کرتے. ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. اب وہ لڑکیاں بیٹھی بیٹھی بڑی عمر کی ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پا سکتی اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غلط راستے کا انتخاب کر لے معاشرہ بگڑ جائے. اللہ رب العزت نے معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمیں حکم دے دیا کہ ایسے بے نکاح لوگوں کا جن کا نکاح نہیں ہو رہا ان کا نکاح کر دو تاکہ معاشرہ پاک صاف رہ جائے. اب یہ کن کے لیے حکم ہے؟ کون معاشرے میں ایسے لوگوں کا نکاح کا انتظام کرے؟ حکومت وقت. حکومت وقت کو چاہیے کہ معاشرے میں ایسے لوگوں کا نکاح کرے. کیسے کرے؟ کیونکہ اس کی طرف سے جب کوئی حکم نافذ ہوتا ہے تو چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص ہو حکومت کے حکم کو نافذ اپنے اوپر کر لیتا ہے. وہ کوئی بھی حکم ہو. صبح بیٹا کہہ رہا ہے کہ ہیلمٹ کے بغیر اب نہیں جانا پیٹرول بھی نہیں ملے گا راستے میں پکڑ لیں گے تو ہیلمٹ پہننا اب ضروری ہے. اب کیا کوئی ایسا ہوگا جو ہیلمٹ کے بغیر نکلے؟ نہیں نکلے گا نا. تو کیا وجہ ہے؟ حکومت کی بات کو ماننا ہے. گرمی شدت کی ہے ہیلمٹ پہننا مشکل ہے لیکن پھر بھی ہیلمٹ پہنیں گے. تو مقصد یہ ہے کہ حکومت وقت نکاح کو اس قدر آسان بنا دے کہ کوئی بھی بے نکاح نہ رہ جائے. حکومت وقت کیا اعلان کرے؟ بغیر جہیز کے نکاح کا اعلان کرے. ٹھیک ہے. اور ایک مرد کو اگر اس کی استطاعت ہے اگر وہ 3 شادیاں 2 شادیاں کر سکتا ہے تو اس کو حکم دے. اس کے پاس استطاعت ہے وہ رکھ سکتا ہے علیحدہ بیویوں کو رکھ کر ان میں عدل و انصاف کر سکتا ہے تو وہ ایسی طلاق یافتہ بیوہ عورتوں سے شادی کرے تاکہ معاشرے میں ایسے لوگ بے نکاح نہ بیٹھے رہیں. بے نکاح بیٹھنے کی وجہ کیا بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ معاشرے میں بگاڑ.
بے نکاح مرد ہوں گے، بے نکاح عورتیں ہوں گی، اپنے جذبات اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کر پائیں گی تو معاشرے میں کیا ہو جائے گا؟ زنا عام ہو جائے گا۔ ان کو دیکھتے دیکھتے دوسرے لوگ بھی زنا میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو معاشرے کو پاک صاف رکھنے کے لیے اللہ رب العزت یہاں بے نکاح لوگوں کا نکاح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ جو وہ لڑکیاں جو خوبصورت نہیں ہوتی، جو گھروں میں بیٹھے بیٹھے اپنی عمر گزار دیتی ہیں اور شادی کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہیں، وہ بھی شادی کر لیں گی، ان کی بھی شادیاں ہو جائیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ صرف معاشرے میں بگاڑ کیا ہے کہ ایک مرد یا ایک والدہ اپنے بیٹے کے لیے خوبصورت لڑکی اور ساز و سامان والی لڑکی کو پسند کرتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں بغیر خوبصورتی کے لوگ اور بغیر جہیز والے لوگ بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ اور بیٹھے رہنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے کہ اتنا لمبا ٹائم گزارنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ کب کب وہ اپنے نفس پر کنٹرول کریں، کب کب وہ اپنی اس خواہش کو ماریں کہ ان کا بھی تو دل چاہتا ہے ہماری شادی ہو، چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے۔ اللہ نے یہ چیز انسان میں رکھی ہے۔ اب اس چیز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ اتھارٹی دی ہے، اس میں اپنا اس کا کوئی کمال نہیں کہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول کر پائے۔ اللہ رب العزت نے جب نکاح کا حکم دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ تم میں سے جو لوگ غریب ہیں، استطاعت نہیں رکھتے، وہ بھی شادی کر لیں، اللہ ان کو اپنی وسعت سے وسعت پیدا کر دے گا، یعنی مال و دولت سے غنی کر دے گا۔ تو اللہ رب العزت کے اس حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے کہ یہ غریب ہے، اس کی شادی نہیں ہو سکتی، یہ کیسے اپنی ہماری بیٹی کو رکھے گا، ہماری بیٹی کو کیسے عیش کروائے گا۔ اللہ رب العزت پر ایمان اٹھ گیا ہے۔ رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو یہاں خصوصیت کے ساتھ آزاد مردوں عورتوں کا نکاح بھی اللہ تعالیٰ کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک غلاموں اور لونڈیوں کے بھی نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے نیوز میں ایک چیز دیکھی تھی، وہ کیا تھی کہ کراچی میں ایک مرکز بنا ہے، یعنی مسجد بنی ہے، مسجد کے ساتھ انہوں نے مسجد کے ساتھ ایک بہت بڑا ہال بنایا ہے۔ اس ہال میں انہوں نے ایسے لوگوں کے لیے فری شادی کا بندوبست کیا ہے کہ تقریباً جو لوگ اپنے گھروں میں شادی کے اخراجات نہیں کر پاتے وہ یہاں آئیں، ہال بھی فری دیا جائے گا، کھانا بھی ان کو فری دیا جائے گا، اور یہاں پر آ کر وہ اپنی شادی کر جائے۔ اب کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے یہ کام کس کا ہے؟ حکومت وقت کا ہے، کہ جو لوگ اپنے گھروں کے اندر ایسے معاملات نہیں کر پا رہے، غریب ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی، اب یہ اقدام اس لوگوں کا جو انہوں نے یہ کیا ہے بہت اچھا ہے۔ مرد بھی عورتیں بھی جو بھی چاہے وہاں پر آ کر اپنی شادی کر سکتا ہے۔ مسجد کے ساتھ ایک ہال بنایا ہے جسے شادی ہال کا نام دیا ہے۔ اب وہاں پہ کیا ہوگا؟ جب وہ شادی کرنے کے لیے آئے گا، مسجد کا خوف آتے ہوئے آٹومیٹکلی وہ برائیوں کے کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ جب انہیں پتہ ہے مسجد میں شادی کرنی ہے، کون سے بینڈ باجے، کون سے گانے، کون سا میوزک، کون سا ناچنا گانا، کون سے ڈانس کرنا، ان ساری چیزوں سے اجتناب ہو جائے گا اور آرام سے شادیاں بھی ہو جائیں گی۔ تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت وقت اس وقت معاشرے کے بگاڑ کو اصلاح کرنا چاہتی ہے تو اللہ کے اس حکم کو نافذ کرے کہ آزاد مرد اور آزاد عورتیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی کسی بھی وجوہات کی وجہ سے، ان کی شادیاں کروائے۔ اور اس کے بعد غلام اور لونڈیاں جو کہ آ تو جاتی ہیں مسلمانوں کے پاس، اور ان سے وہ بیویوں والا تعلق بھی بغیر نکاح کے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ غلام اور لونڈیاں ہیں۔ اس صورت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی حکم دے رہا ہے کہ اگر وہ کافروں کی عورتیں یا کافروں کے مرد جب تمہارے پاس غلام اور لونڈیوں کی صورت میں آتے ہیں اور بعد میں جب وہ تمہارے ساتھ رہتے ہوئے دین کو سمجھ لیتے ہیں، کلمے کا اقرار کر لیتے ہیں، اب وہ تمہارے ساتھ زندگی بدکاری کی صورت میں بسر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ مسلمان ہونے کے بعد انہیں اس چیز کا پتہ چل چکا ہے کہ اب یہ معاشرہ، یہ اسلام ہمیں ایک غیر مرد کے ساتھ تعلق رکھنے سے منع کر رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس بدکاری سے بچانا چاہتی ہیں کیونکہ جب تک وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کا کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، وہ چاہے جیسے مرضی ہے کیونکہ ان کا کوئی مذہب میں یہ چیز ہے ہی نہیں کہ نکاح ہوگا تو تبھی ایک لڑکا ایک لڑکی سے تعلق پیدا کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کافر عورت جب آتی ہے لونڈی بنا دی جاتی ہے، کافر مرد جب آتا ہے تو غلام بنا لیا جاتا ہے۔ ایسی صورتوں میں ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے تمام حقوق جو ایک مرد ایک بیوی کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کے ساتھ وہ معاملات بغیر نکاح کے کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ اسلام کا اقرار کر لیتی ہے، اپنے آپ کو بدکاری سے بچانا چاہتی ہے، تو پھر مالک کو چاہیے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کو ہاتھ نہ لگائے۔
جب وہ ایگری نہیں ہے اس بات کے اوپر، اب وہ کیا چاہتی ہے؟ اب وہ چاہتی ہے کہ مجھے آزاد کر دیا جائے، تو بہتر ہے کہ وہ اسے آزاد کر دے، آزاد کر کے ایسی مردوں ایسے عورتوں کا جو غلام اور لونڈیاں ہیں ان کا بھی دوسری جگہوں پر نکاح کر دے، تاکہ یہ لوگ بھی بدکاری، بے حیائی یا زنا جیسے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اب دوسرا حکم مزید اللہ تعالیٰ کیا دے رہا ہے؟ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اگر وہ فقیر ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ انہیں اپنے پاس سے غنی کر دے گا۔ اللہ کی بات سچی ہے انشاءاللہ، اللہ کا ہر حکم سچا ہے، اللہ وہ کر کے دکھاتا ہے۔ اب اس کے حوالے سے چند حدیثیں ہیں جس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمہ حق ہے۔ حق کہتے ہیں نا جسے، یہ تمہارا حق ہے، اس کو پورا کرو، تو اللہ کا بھی حق ہے، اللہ اس کو ضرور پورا کرتا ہے۔ 3 قسم کی لوگوں کی مدد کرنا۔ نمبر 1، اللہ کے ذمہ حق ہے کہ وہ ایک مجاہد جو اللہ کی راہ میں نکلا ہو اس کی مدد کرے۔ اللہ کی راہ میں کافروں سے لڑنے کے لیے جب وہ نکلا ہے، جہاد کے لیے نکلا ہے، تو اس کے لیے مدد کرے۔ مثال کے طور پر راستے میں مشکلات آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، کھانا پینا ختم ہو جاتا ہے یا کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، ہم نے مجاہدین کے قصے جو کہ غازی بن کر آئے ہیں ان سے پوچھے تو ہم سن کے حیران ہوتے تھے کہ واللہ کتنی اللہ کی طرف سے مدد اترتی تھی، کتنا فضل اترتا تھا۔ کہتے ہم لڑ رہے ہوتے تھے تو ہمیں ایسے لگتا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی اور بھی لڑ رہا ہے، جیسے بدر کے میدان میں لڑے تھے، فرشتے لڑے تھے نا بدر کے میدان میں۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایسا ہوا کہ جنگل میں سفر کرتے ہوئے شیر آ جاتا ہے، شیر کتنا خطرناک جانور ہے، لیکن اللہ کے حکم سے مدد کیسے آتی ہے کہ شیر آرام سے بیٹھ جاتا ہے اور ہم اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں، وہ ہمیں کچھ بھی نہیں کہتا۔ اور کئی دفعہ ایسی مددیں ہوتی ہیں کہ کافر سامنے ہوتے ہوئے بھی کافر کو ہم نظر ہی نہیں آتے، ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے کوئی بکری اچانک، کوئی جنگل میں بکریوں کا کوئی گزرنا نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے یہ مدد آتی ہے کہ کوئی بکری نظر آتی ہے، ہم اس کو ذبح کرتے ہیں، روسٹ کر کے کھا لیتے ہیں۔ تو یہ مجاہد کی مدد ہے۔ میدان قتال کے اندر بھی مدد اترتی ہے، اور اس کے علاوہ جنگلوں میں جب وہ بسیرا کر رہے ہوتے ہیں، لڑائی ابھی نہیں ہو رہی، کوئی مارکا نہیں ہو رہا، تو اس میں ان کو کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کا حق ہے کہ ان کی مدد کرے، ان کو بھوکا پیاسا نہیں چھوڑتا۔ دوسرا، نکاح کرنے والا، جب وہ نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، غنی نہیں ہے، محتاج ہے، اللہ کا حق ہے کہ اب اسے غنی کر دے، یہ بھی اللہ کا حق ہے۔ اور جو حرام کاری سے بچنے کے لیے نکاح کرتا ہے، یعنی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں حرام کاموں سے بچ جاؤں، اب میں نکاح کر لوں، لیکن نکاح کرنے کے بعد وہ محتاج ہونے کی وجہ سے اس کے معاملات بہت تنگ گزر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کا حق ہے کہ اس کے اوپر وسعت کو پیدا کر دے۔ اور تیسرا، وہ مکاتبت کرنے والا غلام جس کا ارادہ ادائیگی کا ہو۔ مکاتبت کسے کہتے ہیں؟ اس کے حوالے سے آتا ہے کہ جب ایک غلام یا لونڈی اپنے لیے آزادی کا پروانہ لکھواتے ہیں، تحریر لکھواتے ہیں، آزادی کی تحریر لکھواتے ہیں مالک کے ساتھ بیٹھ کے، مالک بتاؤ تم میری کتنی رقم لے کر مجھے آزاد کرو گے، وہ بتاتے ہیں اتنی رقم دے دو تم آزاد ہو جاؤ گے، تو آپ تحریر لکھیں۔ تحریر لکھنے کو کیا کہا گیا؟ مکاتبت۔ آپ ہماری لیے تحریر لکھیں۔ تحریر کیا ہے کہ ہم یہ رقم آپ کو اتنے مہینوں میں یا اتنے دنوں میں لٹا دیں گے، 100 قسطوں کی صورت میں آپ کو رقم دیں گے، یعنی ایک مہینے میں ہم 10,000 دیں گے، 5,000 دیں گے، اور پھر اگلے مہینے، جب تک آپ کا اور ہمارا معاہدہ چلے گا اس وقت تک ہم آپ کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ جب وہ ایک غلام اور لونڈی یہ مکاتبت لکھواتا ہے اپنے پیسے دینے کا، تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کے پیسے کی ادائیگی میں اس کا ساتھ دیتا ہے تاکہ وہ آزاد ہو جائے۔ اب وہ بدکاری اور ان ڈیز کے اندر، ان منتھ کے اندر جو انہوں نے آپس میں مکاتبت کر لی ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر تم نے میرے پیسے دے دینے ہیں، اب 6 مہینے کے اندر وہ ان کے ساتھ کوئی بدکاری یا کوئی بے حیائی کا کام نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اپنی آزادی کی پہلی قسط دے چکے ہیں، آزادی کی تحریر لکھوا چکے ہیں۔ اب آزادی کی تحریر لکھوانے کی صورت میں اب ان کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا، تو اللہ کا حق ہے کہ اللہ اس کی ادائیگی میں اس کا ساتھ بن جاتا ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے مالک کو بھی حکم دیا ہے کہ اگر وہ وسعت والا ہے، غنی ہے، تو وہ بھی کچھ قسطیں معاف کر دے، یعنی یہ اس کا کیا ہوگا؟ کوآپریٹ ہوگا، تعاون ہوگا جو وہ اس کے ساتھ کرے گا۔
اسی طریقے سے جب ایک عورت اور ایک مرد شادی کریں گے تو شادی کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو خطاب کیا ہے شادی کرنے کا؟ سب سے پہلے اولیاء کو، ولی کو. یعنی کہ یہاں پہ حکومت وقت کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ شادی کو آسان کرے، لیکن اس سے پہلے کس کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ولی کو، جو اس کا ولی ہے، باپ ہے، بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، کسی بھی صورت میں اس کا محرم رشتہ دار جو کہ بڑا ہونے کی صورت میں اس کا ولی بن جاتا ہے. تو ان کے لیے حکم ہے کہ ایسی عورتوں کا نکاح کر دو جو بے نکاح بیٹھی ہیں. اب وہ ولی کو مخاطب کرنے کے بعد تاکہ اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو. ایک عورت کے لیے، ایک لڑکی کے لیے نکاح کے وقت لازم شرط ہے کہ اس کا ولی ہونا ضروری ہے. ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. جو لوگ کورٹ میرج کرتے ہیں وہ میرج نہیں ہوتی، وہ میرج نہیں ہوتی. کیوں؟ اس میں ولی نہیں ہوتا. اگر وہ کہیں کہ ولی وہاں پر حکمران کی سیٹوں پہ بیٹھنے والے وکیل بیٹھے تھے ان کے ساتھ ولی بنا لیا، تو یہ اس صورت میں ولی بنتے ہیں جب ہمارا اپنا ولی نہ ہو، جب میرا اپنا ولی نہ ہو. ولی کی ولایت کب ختم ہوگی؟ جب ولی پاگل ہو، مجنوں ہو، دیوانہ ہو، اسے کچھ سمجھ نہ ہو تو اس کے اوپر ولی کی ولایت ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ باپ اگر ایسا ہے تو بھائی ولی بن جائے گا، اگر بھائی بھی ایسا ہے تو ماموں ولی بن جائے گا. اگر خاندان میں سارے لوگ ہی مجنوں دیوانے پاگل سے ہیں جنہیں کوئی شعور نہیں ہے تو پھر حکمران وقت میں سے کوئی بھی ولی بن سکتا ہے. لیکن جب یہ پہلے ولی موجود ہیں اس صورت میں وہ ولی نہیں بن سکتے. کورٹ میرج ہونے کی صورت میں بعد میں دونوں لڑکے لڑکی کو احساس ہوا ہے کہ ہم نے یہ غلط کیا ہے تو کہتے اپنے اپنے گھروں میں جاتے ہیں. باپ کہتا ہے کہ یہ شادی ختم کرو بیٹی کو تو پھر میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، یا باپ تھوڑا سا افہام و تفہیم والا معاملہ کرتے ہوئے کہ چلو ٹھیک ہے اب لڑکی نے نکاح کر ہی لیا ہے تو اب مجھے بھی سمجھوتا کر لینا چاہیے، بلاؤ دوبارہ اسی لڑکے کو، اپنی موجودگی میں دوبارہ نکاح پڑھائے گا. یعنی نکاح کی کیا ہو جائے گی؟ تجدید. اب ولی کی صورت میں جب نکاح ہوگا تو وہ نکاح اصل نکاح ہوگا، اور پچھلے نکاح پر وہ کیا کریں؟ توبہ استغفار کریں. جب انہیں احساس ہوا ہے نا تو اب وہ اپنی غلطی کا توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، کیونکہ وہ ایک غلطی ہے جس کا ازالہ توبہ کی صورت میں ہو سکتا ہے. اور اگرچہ وہ ایسا نہیں کرتے، ساری زندگی کورٹ میرج کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، ولی راضی بھی نہیں ہوتا تو وہ ایک گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں. جی، لڑکی کا ولی ہونا ضروری ہے، لڑکی کے لیے شرط ہے. نکاح کے ضابطے 3 کے ہیں. نمبر 1، لڑکے کی رضامندی. لڑکا کیا ہو؟ راضی ہو. اس کے بعد پریشرائز نہ کیا جائے. میں باپ ہوں، میں شادی کروں گا، پریشرائز نہیں. اگر بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے ابو جان جہاں آپ کریں گے میں کر دیتا ہوں، یہ کیا ہے؟ اس کا رضامندی ہے. اگر بچہ کہتا ہے ابو جان ساری زندگی میں نے گزارنی ہے، اگر میری پسند سے آ جائے تو زیادہ بہتر ہے. باپ پریشرائز کرتا ہے، میں نے پالا پوسا تجھے اتنا بڑا کیا، کیا میرا حق نہیں ہے؟ اب وہ جان بوجھ کے جہاں لڑکا چاہتا ہے وہ بالکل پرفیکٹ معاملہ ہے، وہاں کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے، وہ صحیح معاملہ ہے، سب کچھ صحیح ہے، صرف انا آرے آ کر وہ اس لڑکی کو ریجیکٹ کرتا ہے تو یہ باپ بھی غلط کر رہا ہے. لڑکے کی پسند کو ترجیح دینا ضروری ہے. اگر لڑکے کی پسند میں باپ سمجھ رہا ہے کہ کوئی چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہے، اس میں مثال کے طور پر لڑکا دیندار ہے، لڑکی دیندار نہیں ہے، باپ دیکھ رہا ہے کہ یہ ان کے لیے رشتہ مناسب نہیں ہے، اس کو سمجھاتا ہے، وہ نہیں سمجھتا، پھر بھی اس کو سمجھاتا ہے، پھر اس کے ساتھ زبردستی کرتا ہے تو ایک حد تک بہتر ہے کیونکہ وہ اس کی بہتری چاہ رہا ہے. جب اس میں ساری بہتریاں ہیں اور پھر انا کی وجہ سے وہ اس وجہ سے شادی نہیں کرتا تو پھر یہ باپ بھی اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. تو لڑکے نکاح کے ضابطہ میں سب سے پہلے لڑکے کے لیے لڑکے کی پسند، نمبر 2 پھر لڑکی کی رضامندی. لڑکے کا پسند کرنا لڑکے کی رضامندی ہے. اسی طرح لڑکی کی رضامندی، جب باپ اپنی بیٹی کا کہیں نکاح کرنا چاہ رہا ہے تو وہ بیٹی کو یا تو خود پوچھے گا بلا کے، یا ماں کے ذمہ لگائے گا، یا بہن کے ذمہ لگائے گا، یا اس کی کسی دوست کے ذمہ لگائے گا کہ پوچھ کے بتاؤ کہ لڑکی اس جگہ پر راضی ہے یا نہیں ہے. بغیر رضامندی کے اس کے بھی نکاح نہیں کیا جائے گا. نکاح کے لیے لازم ہے کہ لڑکی سے پوچھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی تو صحابہ نے کہا کہ لڑکی کی اجازت کیسے ہوگی، وہ تو شرمائے گی تو وہ کیسے اجازت دے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا شرمانا اور اس کا چپ ہو جانا یہ اس کی رضامندی ہے.
اگر وہ اس بات کے اوپر، اس نکاح کے اوپر راضی نہیں ہے تو بجائے شرمانے اور چپ رہنے کے وہ احتجاج کرے گی کسی بھی انداز میں کہ میں نے یہاں شادی نہیں کرنی. اگر وہ کہہ رہی ہے میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، باپ زبردستی کرتا ہے، تو یہ بھی نکاح کے ضابطے میں ہے کہ اس کی اجازت ضروری ہے. اس کی اجازت کے بغیر بھی، یعنی اس کی رضامندی کے بغیر بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اب آپ آ کر شملہ اتار کے اپنا مٹکا پٹکا اٹھا کے وہ آ کے اس کے پاؤں میں رکھے، اس کی گود میں رکھ دے، دیکھ باپ کی عزت کا سوال ہے اب تو شادی کر لے، تو یہ بھی غلط ہے. پریشرائز کیا جا رہا ہے نا. تو آپ نے پہلے ہاں کیوں کی؟ لڑکے والے کو اس وقت تک ہاں نہیں کریں گے جب تک لڑکی سے پوچھ نہیں لیا جائے گا. تو یہ بھی معاشرے میں نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ بگاڑ ہو رہا ہے. لڑکے لڑکی کی پسند کی شادی نہیں ہے، رضامندی کی شادی نہیں ہے. بعد میں کیا ہوتا ہے؟ تو میرے باپ کی پسند ہے. تانا کیا ملتا رہتا ہے؟ تو میرے باپ کی پسند ہے، میری پسند نہیں ہے. ساری زندگی خوشگواری والی گزری نہیں، سارا معاملہ کمپرومائز پہ گزر گیا، کیونکہ سوچ مختلف ہے. سوچ اس کی کیا ہے کہ میں نے جہاں کرنی تھی باپ نے وہاں نہیں کی، اب باپ نے جہاں کیا میں بھی اسے راضی نہیں رکھوں گا. تو معاشرے میں نکاح کوئی سودا نہیں ہے. نکاح کیا مقصد کیا ہے؟ لڑکی لڑکا ایک خوشگوار زندگی کو بسر کریں، ایک انجوائے، ایک لطف اندوز. یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کی صورت میں رکھا ہے. اب نکاح کر کے بھی وہ بعد میں شرم پچھتا رہے ہوں کہ میں نے ادھر نکاح کیوں کیا، ادھر شادی کیوں کی، تو یہ ایک کیا ہے؟ معاملہ صحیح نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، ولی کے لیے بھی، سب کے لیے ضابطے میں نکاح کے لیے یہ مقرر کر دیا کہ لڑکا رضامندی کا اظہار کرے گا، پسند کا اظہار کرے گا. لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے، اس کے بعد ولی کا ہونا بھی لازم ہے. اگر ولی نہیں مان رہا تو یہ نہیں ہے کہ بھاگ کے کورٹ میرج کر لیں گے، نہیں، ولی کا بھی راضی کرنا ضروری ہے. کس انداز میں کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو منائیں، کیسے کیسے کر کے منانے کی کوشش کریں. اور اگر وہ نہیں مانتے تب بھی آپ کورٹ میرج نہیں کر سکتے. آپ انہیں منانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، اپنے چچا کے ساتھ، اپنے ماموں کے ساتھ، پھپھی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، یعنی کسی کو بھی بیچ میں انوالو کر کے کہ ہمارے باپ کو رضامند کرو تاکہ وہ ہماری جگہ پر شادی کرے. اور ولی کے لیے بھی اتنی سختی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی کہ جب لڑکا لڑکی راضی ہوں تو ولی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کے بیچ میں بغیر کسی عذر کے ٹانگ اڑائے. جب عذر ہی نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ جب خاموشی سے ان دونوں کا نکاح کر لو. اگر غریب ہیں تو یہ کوئی عذر نہیں ہے، اگر محتاج ہے تو یہ کوئی عذر نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا حق ہے کہ میں ان کی مدد کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اے اللہ کے رسول، یہ جو عورت آپ کے پاس آئی ہے، جس نے اپنے آپ کو آپ کے پاس پیش کیا ہے کہ آپ چاہیں تو مجھ سے نکاح کر لے، آپ اس سے نکاح نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ اس کا نکاح میرے ساتھ کر لیں. یعنی ایک شخص نے کہا، صحابی نے کہا کہ وہ عورت اپنے آپ کو ہبہ کر رہی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عورت آ کر ہبہ کرتی اللہ کے نبی چاہتے تو اس سے نکاح کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نہیں چاہ رہے تھے. تو صحابی نے دیکھا اور کہا اللہ کے نبی اگر آپ اس عورت کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیجئے. آپ نے پوچھا تیرے پاس کیا چیز ہے؟ وہ بولا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا جا کر کوئی چیز ڈھونڈ کر آؤ، اگرچہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو. یعنی گھر جاؤ کچھ تو ڈھونڈ کے لے آؤ. کیا وجہ؟ حق مہر کے لیے، کہ کچھ بھی ڈھونڈ کر آؤ اگرچہ وہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو. وہ جا کر پھر دوبارہ آیا اور کہنے لگا اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نہیں ملا، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، لیکن میرے پاس یہ تہ بند ہے. اندازہ کریں کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، کپڑے بھی نہیں ہیں، پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہے، کیا ہے؟ صرف تہ بند جو اس نے پہنا ہوا تھا. یہ میرے پاس تہ بند ہے، آدھا اس کو دے دیجئے، آدھا مجھے دے دیجئے. سیدنا سہل کہتے ہیں کہ اس کے پاس دوسری چادر بھی نہیں تھی. صحابہ کی زندگی دیکھیں کتنی سادہ، اسلام کتنا سادہ، دین کتنا سادہ. اور ایک حکمران کے لیے بھی تو آتا ہے نا کہ مہینے میں ایک دن باہر نہیں نکلتے تھے. کیوں نہیں نکلتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ کہ مہینے بعد اس سوٹ کو دھوتے تھے، خشک ہوتا تھا، پھر اس کو پہنتے تھے، باہر نکلتے تھے. اب ان کے پاس بھی ایک چادر سے دوسری چادر نہیں ہے، ہوتی تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ اللہ کے نبی یہ چادر لے آئے یہی اس کو حق مہر میں دے دیں. کیا کہا؟ یہی تہبند ہے، آدھا اس کو دے دیں، آدھا مجھے دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری چادر کا وہ کیا کرے گی؟ اسے اگر تو پہنے گا تو عورت کو اس سے کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ تیرا تہبند ہے،
تو اگر اس کو آدھا کرتا ہے تو نہ تیری ضرورت پوری ہوگی نہ عورت کی ضرورت پوری ہوگی. اگر عورت پہنے گی تو تجھے کچھ نہیں ملے گا. وہ مایوس ہو کر بیٹھ گیا. جب کافی دیر بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھ کر جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جاتے دیکھ کر خود بلایا یا کسی سے بلوایا اور فرمایا تجھے قرآن کی کون کون سی صورتیں یاد ہیں؟ اس نے کئی صورتیں گن کر کہا کہ فلاں 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 صورت مجھے یاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے تجھے قرآن مجید جو تمہیں یاد ہے اس کے عوض اس عورت کا مالک بنا دیا. یعنی حق مہر اب تیرا کیا ہے کہ تجھے جو صورتیں یاد ہیں تو وہ اس کو یاد کروائے گا. یہ تیرا کیا ہے؟ حق مہر. اس حدیث کی روح سے معاشرے میں شاید کہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، بہرحال ایک فیچر میرے پاس آیا تھا کہ اس حدیث کی روشنی میں ایک فیملی ایسی ہے جو اب بھی اپنے حق مہر میں کوئی صورت تجویز کرتی ہے. لڑکی خود تجویز کرتی ہے. باپ نے یعنی کہ پیچھے سے سلسلہ چلا رہا ہے پیچھے سے کہ وہ ماں نے کوئی صورت تجویز کی تھی کہ اگر اس کا یعنی کہ اگر یہ لڑکا یہ صورت یاد کر لیتا ہے تو پھر میں اس سے نکاح کر لوں گی، یہی میرا حق مہر ہے. تو اس نے یاد کی. اسی طرح سے ایک عورت نے اپنے حق مہر میں خاوند کو یعنی لڑکے کو یہ حق مہر میں کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم سورت نور یاد کرو. تو سورت نور یاد کر کے آیا، سنانے لگا تو سناتے سناتے اٹک جاتا، پھر دوبارہ شروع کرتا، پھر اٹک جاتا، پھر سنانے لگتا، پھر اٹک جاتا. لڑکی کہتی ہے میں نے ماں سے کہا آج یہ کامیاب نہیں ہوتا میرے سے شادی نہیں کر پائے گا. تو ماں نے کہا ٹھہرو دیکھتے ہیں. پھر اس نے دوبارہ شروع کی اور پوری پڑھ لی، کوئی غلطی بھی نہ کی. یعنی اٹک رہا تھا لیکن بعد میں پھر جب اس نے دوبارہ شروع کی تو کوئی غلطی بھی نہ کی، پوری سورت سنا دی. تو میرے باپ نے میرا نکاح اس شخص سے کر دیا کہ تو نے حق مہر ادا کر دیا سو اب تیری شادی اس سے ہوگی. تو کہتی ہے میں سوچتی ہوں کہ میری بیٹی آگے پتہ نہیں کون سی صورت کا انتخاب کرتی ہے. تو معاشرے میں نکاح کتنا آسان ہے، مشکل ہم نے کیا ہے نا. تو اللہ رب العزت نے اتنا آسان کیا، سارا دن محنت کرتا ہے، خون پسینے کی کمائی کرتا ہے اور سارا نکاح پہ برباد ہو جاتا ہے. شادیوں پہ سارا برباد ہوتا ہے. میری نظر میں تو برباد ہی ہے. جب اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے سارے معاملے تو ہم ایسے معاملات کر کے اپنے آپ کے لیے خود اپنی زندگی کو اجیرن کر رہے ہیں. اگر وہی ساری کمائی سے وہ خود حج پڑھ لے، وہ اپنی بیٹی اور اپنے داماد کو حج پڑھا لے، عمرہ کروا لے، ان پیسوں سے یہ کام کرنے کا ہے. کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے جب تمہاری استطاعت ہے تو تم پر حج کیا ہے؟ فرض ہے. ایک لڑکی اور ایک لڑکے کی شادی پہ اتنا تو لگا ہی دیتے ہیں کہ جتنا حج کر سکتے تھے. نہیں اب جتنا حج مہنگا ہے تو اسی حساب سے اتنا ہی ہوتا ہوگا. اب 14 لاکھ کا ہوا ہے حج. جہاں لوگ کرنے والے جن کے پاس ہے اللہ معاف کرے وہ تو 5-5 لاکھ ایک ایونٹس کے اوپر لگا دیتے ہیں، 10-10 لاکھ ایک چھوٹے چھوٹے ایونٹس پہ لگا دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے وہ بھی، بڑے ایونٹس تو بھی ان کے دور کی بات ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو سادہ کرو. ولی کو حکم ہے کہ سب کے نکاح کر دو، کسی کو کسی وجہ سے بٹھا نہ دو، کسی معاملے کی وجہ سے رہ نہ جائے. تو یہاں پر کیا ہے اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے حق مہر میں دینے کے لیے تو صورتیں یاد ہیں تو اس کے ساتھ بھی نکاح کر لو. اللہ اکبر کبیرہ. اور اگر کوئی شخص نکاح نہیں کرنا چاہتا یعنی نکاح کی استطاعت نہیں رکھ رہا اور کوئی اس کو بغیر استطاعت کے دینا بھی نہیں چاہ رہا تو اس صورت میں کیا کرے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو حکم ہے کہ وہ روزے رکھے تاکہ وہ اپنے شہوانی خواہشات پہ کنٹرول رکھ سکے. روزہ انسان کو ٹھنڈا کر لیتا ہے اور ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے وہ اپنے جذبات پر کنٹرول کر لیتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس مردوں کو، ان لڑکوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا جو ابھی شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھ رہے. کوئی ان کے ساتھ بغیر استطاعت کے شادی بھی نہیں کروا رہا. اب اگرچہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں زکوٰۃ کی رقم لڑکی کی جہیز پر دے کر لڑکیوں کی شادی کی جا رہی ہے، جبکہ اللہ نے زکوٰۃ کی مد میں یہ معاملہ رکھا ہی نہیں ہے. زکوٰۃ کن کن کو لگتی ہے؟ سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف بتا دیے. ان 8 مصارف میں مسکین کا ذکر ضرور آیا ہے، جو مسکین ہے. اور مسکین کی تشریح کیا ہوئی ہے کہ جس کے پاس گھر نہیں ہے، جس کے پاس بیوی نہیں ہے، جس کے پاس بچے نہیں ہیں، وہ کون ہے؟ مسکین ہے. جس کے پاس گھر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، وہ مسکین نہیں ہے. مسکین کس کو کہا گیا؟ جس کے پاس گھر نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، وہ مسکین ہے. اب اگر ایک مرد استطاعت نہیں رکھ رہا تو اس کی زکوٰۃ کی مد میں اس کو گھر بھی لیس کر دے سکتے ہیں،
اس کو بیوی بھی لے کر دے سکتے ہیں، یعنی اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ لڑکی کا نکاح اس صورت میں کہ لڑکی جہیز کے بغیر نہیں جاتی تو ہم اپنی زکوٰۃ کی رقم دے کر جہیز بنوا رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ لڑکے کی شادی نہیں ہو رہی تو لڑکے کو زکوٰۃ کی مد میں گھر، کمرہ یا اس کی ضروریات کا سامان مہیا کر کے یا توفتاً دے کر اس کی شادی کی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ حضرت علی کا شادی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا، فاطمہ سے شادی کرنا چاہتے ہو، کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا صرف یہ ایک زرہ ہے جو میں نے پہنی ہوئی ہے، جنگ کے میدان میں کام آتی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اس کو بیچ کر آؤ۔ بیچنے گئے، ایک کے پاس گئے، دوسرے کے پاس گئے، کسی نے تھوڑی قیمت لگائی، کسی نے لگائی نہیں، کوئی لے نہیں رہا تھا۔ حضرت عثمان غنی کے پاس چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس جب گئے تو پوچھا کہ تم زرہ کیوں بیچ رہے ہو؟ پتا تھا نا یہ تو قیمتی ہے، یہ تو ایک مجاہد کے لیے، ایک جہاد کرنے والے کے لیے لازم چیز ہے۔ کہا یہ کیوں بیچنا چاہ رہے ہو؟ کہا میں اللہ کے نبی حضرت کی بیٹی حضرت فاطمہ سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہوں، تو اس کے لیے حق مہر ادا کرنے کے لیے میں یہ زرہ بیچنے آیا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے وہ زرہ لی اور انہیں 500 یا غالباً 600 درہم انہیں دیے تھے، اور اس کے بعد میں دی تھی نا، پہلے تو زرہ لے لی، پہلے پیسے دیے، پھر اس کے بعد جب جانے لگے تو بلایا، اے علی بات سنو۔ کہا جی۔ کہا یہ زرہ میری طرف سے تمہارے لیے شادی کا تحفہ ہے۔ تو اگر کسی کی ایسے تعاون کرنا چاہیں تو تعاون کر کے اس کی شادی کی جا سکتے، جبکہ وہ زرہ اتنی قیمت کی نہیں تھی۔ یہ کیا تھا؟ ان کا کوپریٹ تھا، مالی تعاون تھا اس کے ساتھ، تاکہ وہ اپنی یعنی شادی میں معاملات کو بہتر طریقے سے کر سکے۔ اور اس کے علاوہ جو بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو فلاں چیز دی تھی، یعنی کہ وہ کیا آتا ہے اس کے بارے میں کہ حضرت علی کی کفالت کرنے والے بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیونکہ ان کے والد محترم نہیں تھے۔ تو جب ان کی شادی کا معاملہ آیا تو وہ جو رقم لے کر آئے تھے اس میں سے آدھی رقم کو انہوں نے حق مہر میں رکھوایا، آدھی رقم سے انہوں نے گھر کا ضرورت کا سامان لے کر ان دونوں کی شادی کر کے رخصت کر دیا۔ اب کس نے لیا سامان؟ حضرت علی کے پیسوں سے آیا، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر والد کے پاس کچھ ہے دینا چاہے تو توفتاً دے سکتا ہے، ورنہ گھر کی ضرورت کا سامان کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر کی۔ 4 کیا 8 کیا 10 برتن لے جائیں ایک جیسے، صرف ایک چمچ نہیں لے کے گئے نا کھانا پکانے والا، تو کیا تانا ملتا ہے؟ تم لے کیا آئی ہو؟ تمہارے جہیز میں ہے ہی کیا؟ تو اللہ معاف کرے، یہ معاشرے کا کیا ہے؟ بگاڑ۔ تو معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ بغیر جہیز کے شادی کرنا۔ میرے پاس جتنی اسٹوڈنٹس پڑھتی ہیں، جب انہوں نے یہ بات کی باجی بہت مشکل نہیں ہو جائے گا، میں نے کہا مشکل نہیں ہوگا، سب سے پہلے آپ اپنے بیٹوں کے لیے یہ قدم اٹھائیں۔ بیٹیوں کے لیے اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو اپنے بیٹوں کے لیے تو یہ قدم اٹھا سکتے ہیں نا، کہ آپ ایسی لڑکی لے کر آئیں جس کو صرف تن کے کپڑے بھی وہ آپ نے دینے، انہیں کہنا آپ نے کچھ بھی نہیں دینا، صرف اپنی بیٹی دینی۔ تو آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ ہاں باجی یہ تو آسان ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا ابتدا یہاں سے کریں، معاشرے میں انشاءاللہ العزیز آپ ابتدا کریں گے، کوئی نیکی کی ابتدا ہو یا کوئی گناہ کی ابتدا ہو، دیکھا دیکھی بہت سے لوگ کر لیتے۔ اللہ آپ کو اگر ذریعہ بناتا ہے نیکی کا تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج ہی نہیں۔ اور دوسری صورت میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی ایسے کریں تو اس کے لیے کیا کریں؟ اللہ سے اچھا گمان رکھیں کہ یا اللہ میری بیٹی کے لیے ایسا رشتہ بھیج جو ان چیزوں کا لالچ جسے نہ ہو، جو اس چیزوں کے بغیر میری بیٹی کی قدر کرنے والا ہو۔ جو یہ چیزیں لیتے ہیں نا وہ چیزوں کی قدر کر لیتے ہوں گے، بیٹیوں کی قدر نہیں کرتے۔ جو بیٹی کی قدر کرے گا وہ بغیر چیزوں کے بھی لے جائے گا، وہ قدر کرنے والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو ایسے نصیب عطا کرے جو بغیر چیزوں کے، بغیر لالچ کے انہیں لینے آئے، اور قدر والے اللہ انہیں لوگوں سے ملا دے۔ تو یہ تھا ولی کے معاملے میں کہ ولیوں کو حکم ہے کہ لازمی نکاح کریں، اور کس صورت میں کریں؟ سارے معاملات کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مزید آیت نازل کرتے ہوئے کہا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور لازم ہے کہ حرام سے بچیں وہ لوگ جو کوئی نکاح نہیں پاتے یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ یعنی ایسے لوگ جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیا کہہ رہا ہے؟ لازم ہے کہ وہ حرام کاموں سے بچ جائیں، حرام معاملات سے بچ جائیں۔ جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی بالغ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خواہش میں بھوک ایک رکھ دیا تو اس بھوک کو اگر مٹانے کے لیے ان کے پاس جائز ذریعہ نہیں ہے تو وہ ناجائز طریقے کئی طریقے کے استعمال کرتے ہیں۔
یہ تو ہمیں بھی بہت بعد میں پتا چلا کہ لڑکیاں اور لڑکے ناجائز طریقے کیسے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت نیٹ وہی بات آتی ہے کہ نیٹ اور یہ ساری خرافات کی وجہ سے ایسے ایسے معاملات لڑکیاں اور لڑکے کرتے ہیں جو انہیں دکھایا جاتا ہے کہ جب تمہارے پاس لڑکے کے پاس لڑکی دستیاب نہیں ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے، اپنی خواہش کو کیسے وہ کر سکتا ہے. جسی طرح لڑکی نہیں ہے، لڑکی ہے، لڑکا نہیں ہے تو اپنی خواہش کو کیسے کنٹرول کرے گی، کیسے معاملہ کرے گی. تو یہ ساری چیزیں برائی کے اڈے سارا معاشرے میں وائرل ہو چکا ہے. دیکھا دیکھی لوگ کرتے ہیں، پھر ایک دوست اگر کرتی ہے تو دوسری دوست کو بتاتی ہے، دوسرے کو بتاتی ہے. مثال یہی ہے کہ جب مجھے بھوک لگی ہے کہ سارا دن بھوکا کھانا کھانے کے بغیر میں رات کو سو سکوں گی؟ ہے ایسا ممکن کہ سارا دن مجھے کچھ بھی کھانے کو نہیں ملا اور رات کو مجھے کہہ دیا جائے ایسے سو جاؤ؟ تو میں کبھی بھی ایسے سو نہیں سکوں گی. جس کو اللہ نے دوسری خواہش جب لگا دی ہے تو جب اس کی خواہش نہیں مٹے گی تو وہ اس بھوک کو نہیں مٹائے گا تو تب تک وہ بھی نہیں سوتا. جو نیک ہے اسے پتا ہے کہ اس حرام کاری سے میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے. جو نیک نہیں ہے، جس کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ حرام راستے کا انتخاب کرے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے معاشرے میں بگاڑ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب لڑکی لڑکا بالغ ہونے کے باوجود تم ان کے نکاح میں تاخیر کرتے ہو تو تب معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. کورٹ میرج کی صورت میں جب وہ بغیر ولی کے نکاح کرتی ہے، اس کے حوالے سے حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے. اب پتہ چل گیا نا کیوں گناہ ہے کورٹ میرج کرنا، کیوں گناہ ہے؟ کیونکہ وہ نکاح کیا ہے؟ باطل ہے، ضائع ہونے والا ہے. حقیقت میں وہ نکاح نہیں ہے. جب تک ولی نہیں تب تک نکاح نہیں، اور لڑکی کی رضامندی نہیں تب بھی نکاح صحیح نہیں ہے. لڑکے کی رضامندی نہیں تب بھی نکاح صحیح نہیں ہے. نکاح کے 3 ضابطے، تینوں کا ہونا ضروری ہے. اب یہاں نکاح نہیں ہو رہا تو لازم ہے کیا ہے؟ اپنے آپ کو حرام کاری سے بچائیں. حرام کاری سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ روزے رکھنے کا حکم ہے تاکہ وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے. یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اگر وہ نکاح کی استطاعت نہیں رکھ رہا، روزے رکھ رہا ہے، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو میں غنی کر دوں گا. اگر وہ حرام کاری کی طرف چلا جاتا ہے کبھی بھی اللہ اسے غنی نہیں کرے گا، کبھی وہ شادی کر نہیں سکے گا کیونکہ اللہ کا فضل اس کے اوپر نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے فضل سے غنی کر دوں گا. تو یہ کس پر ہوگا؟ جو بالغ ہونے کے بعد استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے کوئی اس کو رشتہ نہیں دے رہا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ روزے رکھتا ہے، اللہ کے دوسرے حکم کو پورا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے فضل سے غنی کر دیتا ہے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فقاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا. اور وہ لوگ جو مکاتبت یعنی آزادی کی تحریر طلب کرتے ہیں ان میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں تو تم ان سے کیا کر لو؟ مکاتبت کر لو، یعنی تحریر لکھ لو، معاہدہ کر لو، کتنے منتھ کا ہے، کتنے دنوں کا ہے، یہ سارا معاملہ تم ان کے ساتھ طے کر لو. ان کے ساتھ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مکاتبہ رکھنے کا حکم دیا ہے. ان علمتم فیہم خیرا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اس میں تمہارے لیے بھلائی معلوم ہوتی ہے. اور اس بھلائی میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَآتُوهُم مِّمَّا اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور انہیں اللہ کے مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا. یعنی وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ وہ مالک بھی کچھ قسطیں معاف کر دے، یعنی کچھ قسطیں اپنی طرف سے اس کی ادا کروا دے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں مال دیا ہے، اگر میرے مال کا استعمال تم ضرورت مندوں کے اوپر نہیں کرو گے تو اللہ اس مال کو بھی چھین لے گا. اب اللہ مالک کو حکم دے رہا ہے مکاتبت کر لو، تحریر لکھ لو. تحریر لکھنے کے بعد ان کے ساتھ کیا کرو؟ اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس مال کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کرو. اور اس کے بعد وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.
اور اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو. جب مکاتبت لکھ لی ہے تو اب انہیں اپنے پاس بلانے کے لیے مجبور نہ کرو. اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں تو تم انہیں پاک دامن رکھ لو، اور تاکہ تم دنیا کی زندگی کا سامان طلب کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جو انہیں مجبور کرے گا، یعنی وہ خود نہیں چاہ رہی، وہ کراہت فیل کر رہی ہیں، اب وہ بدکاری نہیں کرنا چاہ رہی. جو کوئی انہیں مجبور کرے گا تو یقیناً اللہ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. یعنی وہ عورت بدکاری نہیں کرنا چاہ رہی، وہ لونڈی اس کے ساتھ تعلق نہیں استوار کرنا چاہ رہی، تو اللہ تعالیٰ اس لونڈی کو، کیونکہ اس کی خواہش نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، وہ زبردستی کر رہا ہے مالک، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، لونڈی کو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ، معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا مہربان ہے. عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے ہمیشہ اکثریت یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، ٹھیک ہے نا، حرام کاری سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے، تقوی، عفت اور غنا کی درخواست کرتا ہوں. یعنی میرا دامن داغدار نہ ہو، میں اس کی بھی دعا کرتا ہوں، اور اپنے لیے غنی ہونے کا بھی دعا کرتا ہوں، تاکہ میں اپنے سارے معاملات دنیا کے صحیح انداز میں ادا کر سکوں. اب دیکھیں دعا بالکل چھوٹی سی ہے، 4 چیزیں ہیں، ہدایت، تقوی، عفت اور غنا. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. بڑی آسان دعا ہے، لکھ لیں، یاد کر لیں انشاءاللہ تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے کہ 4 چیزیں آپ بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہیں. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. والتقى والعفاف والغنى. غنا غین سے غنا، غنی. اب اس آیت سے ہمیں سارے معاملات پتہ چل گئے کہ مکاتبت کیسے کرنی ہے، ولی کے لیے کیا ضروری ہے، کیسے نکاح کرنا ہے، اور وہ لونڈی جو اپنی آپ کو آزاد کروا کے دوسری جگہ شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ کوآپریٹ کرے اور دوسری جگہ اس کا نکاح کرے. اب دیکھیں 2 حدیثیں اس حوالے سے. ایک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، بدکار عورت کے مہر اور کاہن کی مٹھائی سے منع فرما دیا. کون سے؟ کتا بیچنے والا، کتے کی قیمت لینے والا، یہ کیا ہے؟ منع ہے. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. یہ کیا کر دیا کہ ایسی کمائی جائز نہیں ہے. اب کیا ہے، غیر ملکوں کو دیکھتے دیکھتے ہمارے مسلمان بھی نکاموں میں پڑ گئے. ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتوں کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، کتوں کے منہ کے ساتھ منہ لگایا ہوا ہے. ہمارے مسلمانوں کو بھی کراہت نہیں آتی. ہمارے اپنے بچے، چھوٹے بچے جب باہر نکلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کتوں کے بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ میڈیا پر یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب دیکھتے ہیں تو انہیں یہ پتا ہے کہ یہ کراہت نہیں ہے. جبکہ اگر کتا آپ کے برتن میں منہ مار جائے، اس سے 7 بار دھونے کا حکم ہے، مٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، 7ویں بار اسے مٹی سے دو تاکہ اس کے اندر جو اس کے جراثیم ہیں وہ ختم ہو جائے. اگر کتا کاٹ لیتا ہے تو کتنے انجیکشن لگتے ہیں؟ 14 انجیکشن لگتے ہیں. آپ دیکھ لیں اس کی جراثیم اتنے گندے. اور جب ہمارا بچہ اس کے ساتھ کھیل کر آئے گا، کتنے جراثیم لے کر آئے، اور وہ بغیر ہاتھ دھوئے، کیونکہ مائیں احتیاط نہیں کرتی. اندر آیا، اس کو کھانا دیا، اس نے کھا لیا، برتن استعمال کر لیا، آتے ہی گلاس اٹھایا، اس میں پانی پی لیا، بعد میں اسی گلاس کو پھر کسی اور نے ہاتھ لگایا اور پی لیا. وہ جرمز کتنے لوگوں میں ٹرانسفر کرتے گئے. ایک مسلمان کے جرمز اتنے خطرناک نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، جس کے ساتھ اللہ نے منع کر دیا ہے، کتا حرام ہے،
ٹھیک ہے. اب اس کو گھر میں نہیں رکھا جا سکتا. اگر کتے کو گھر میں رکھتے ہیں تو فرشتے گھر میں نہیں آتے. اگر مجبوری ہے کسی کی, کوئی اتنی بڑی مجبوری کہ زمینوں کی اور مال کی رکھوالی کے لیے رکھتا ہے تو اسے گھر سے باہر رکھنے کا حکم ہے, گھر کے اندر رکھنے کا حکم نہیں ہے. اب ہمارے بچے پیار محبت میں کتے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھروں میں بھی لے آتے ہیں اور پھر پالنا شروع کر دیتے ہیں, گھروں میں رکھنا شروع کر دیتے ہیں. شکاری کتے لیے ہوئے ہیں, دوسرے کتے لیے ہوئے ہیں, بڑے شوق سے لڑکوں نے ہاتھوں میں پکڑا ہوتا ہے, مردوں نے ہاتھوں میں پکڑا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے منع کر رہا ہے. کتے کی قیمت اور دوسری چیز بدکار عورت کا مہر, پیسے لے کر آتی ہے, بدکاری کر کے آتی ہے اور وہ پھر مہر میں اس کے پیسے استعمال ہوں, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ بدکار عورت کا پیسہ بھی جائز نہیں ہے. اور تیسری چیز کاہن کی مٹھائی. کاہن کون ہوتے ہیں؟ نجومی, جو بتاتے ہیں کل تمہارے ساتھ. مثال کے طور پر کسی نے کہا ہاتھ دکھاؤ, میں نے اس کو ہاتھ دکھایا. ہم بچپن میں اسکولوں میں یہ کام کرتے رہے, اللہ ہمیں معاف کرے. اپنا گناہ یاد آ جاتا ہے کہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ یہ کسی کو دکھانا منع ہے. بس ایسے ہی بچیاں بیٹھی بیٹھی ہمیں پتا چلا ہے کچھ لکیروں کے بارے میں, تم اپنا ہاتھ بنا کے دکھاؤ, یوں کر کے دکھاؤ, یہاں سے دکھاؤ, یہاں سے دکھاؤ, یہ نشانی بتائیں گے, یہ بتائیں گے تمہاری شادی کتنی ہوگی, تمہارے بچے کتنے ہوں گے, تمہاری بیس خوبصورت ہے, تمہاری قسمت کیسے ہوگی. نعوذ باللہ ایسی باتیں بتاتے ہیں. یہ باتیں ساری کون بتاتے ہیں؟ کاہن اور نجومی بتاتے ہیں. تو یہ کاہن اور نجومی ویسے ہی جادو کرنے والے ہیں, کاہن ہیں, نجومی ہیں, شرک ہے, کفر ہے. اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا جب تک یہ خود معافی نہیں مانگیں گے. تو ایسے لوگوں کے پاس جانے والے کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. 40 دن لگاتار وہ نماز پڑھتا رہے, اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آپ کسی کے پاس گئے ہیں پوچھنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, آپ کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کاہن کی مٹھائی. وہ کہتا ہے مٹھائی, مثال کے طور پر کوئی معاملہ اس نے آپ کو بتایا, ہو گیا, آپ نے اسے جا کر مٹھائی دی, اس نے آپ کو بھی کھلا دی. نہ آپ دینے والے ہیں نہ آپ کھانے والے. یعنی کاہن کی کمائی بھی حرام ہے. مقصد یہ ہے کاہن کی پاس جو چیز آتی ہے وہ بھی جائز نہیں ہے, کھانے والی نہیں ہے. اب ایسے ہی لوگ اپنے چھبے, اپنے چبوترے اپنے بنا کر بیٹھے ہوئے ٹھکانے. ہمارے ادھر شاہ خرم کالونی ہے, قریب ہی ہے, زیادہ دور نہیں ہے, پونی برج کے ساتھ لگتی ہے. میری امی کا گھر ہے, ہم نے دیکھا وہاں پہ ایک باجی آ کے بیٹھی, چھوٹا سا کچا سی جگہ تھی, لے کے بیٹھی. آج پتہ اس کے پاس کوٹھی ہے, لوگ لائنوں کی تعداد میں کھڑے ہوتے ہیں. جی بالکل بالکل. تو یہ پیسہ ہم اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, صدقہ خیرات کرنے کے لیے تیار نہیں. اس نے کہا جاؤ بکرا, کالا بکرا لو اور فلان جنگل میں چھوڑ کے آؤ, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. یہ مجھے ایک اپنی جاننے والی بتا رہی ہے کہ ہمارے جاننے والوں میں سے کوئی گیا تھا, وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا ہے تمہارا کام تب ہوگا جب تم کالا بکرا فلان جنگل میں فلان جگہ پر جا کر چھوڑو گی, پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. کیوں نہیں دیکھنا؟ کیونکہ اس کے چیلے کھڑے ہوئے ہیں نا اس بکرے کو اٹھانے کے لیے. وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو وہی اٹھا رہے. تو اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام لوگوں سے محفوظ فرمائے. تو یہ کیا ہے؟ نمازیں بھی جی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت لے لیتا ہے. یہ سب سے پہلے یہی چیز ہے نا, اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے, لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے. اور جس سے یہ فضل لے لیتا ہے, کس سے لیتا ہے؟ جو اللہ کے دین کا انکار کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو چھین جاتی ہے. ہاں جی, پھر جیسی توبہ کرے گا اس کے معاملہ ختم ہو جائے گا, پھر نمازیں اس کی قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوندنے اور گندوانے والی عورت پر, یہ گوندنا کیا ہوتا ہے؟ تیل بھروانا. سلائی ہوتی ہے, ہمارے تو اس سے سویٹر بنتے تھے نا, اب اسی طرح کی سلائی ہوتی ہے, اس کے گرم کر کے تل بناتے ہیں. لوگوں کو تل بڑے پسند ہوتے ہیں, یہاں پہ بنوا لو, یہاں بنا لو, یہاں بنا لو. بھئی مرد کو یہاں پہ تل بڑا پسند ہے, یہاں پہ بڑا پسند ہے. اٹریکشن کے لیے, مائل کرنے کے لیے وہ جا کر گوندتی ہیں, گندواتی ہیں اس کے لیے. اور سود کھانے والے اور سود کھلانے والے اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت کی ہے, اور کتے کی کمائی اور بدکار عورت کی کمائی سے منع فرمایا ہے, اور تصویر بنانے والے پر لعنت فرمائی ہے. ہاتھوں سے جو تصویر بنائی جاتی ہے نا خصوصی, اس کا ذکر ہے. پینٹنگ,
ٹھیک ہے، ہاتھوں کے ساتھ بناتے ہیں اور تصویر بنا کے سیم ویسے دے دیتے ہیں. ایسے تصویر مصور کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے. اب آپ دیکھ لیں جی روبو کو. مین چیز یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں ڈرائنگ کرتے کرتے تصویریں بنانا شروع کر دیتے ہیں. تصویریں بنا کر کیا ابھی ہم نے تو ایسے ڈرائنگ بناتے بناتے تصویریں بنانا شروع کی ہے. اب وہ تو تصویر بن گئی ہے نا، ایک مکمل انسان کی جب آپ نے تصویر بنا لی ہے، اسی کر اللہ کی کیا ہے لعنت. جب اللہ کی لعنت ہوگی پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوگا ہمارے ساتھ. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. تقوی ہے بچ جائے. مجبوری میں کوئی بناتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، پروفیشن میں تو یہ کام نہیں ہو سکتا. مجبوری ایسی ہے کہ سائنس کی کتب میں ٹھیک ہے نا، ایگزامپل کے طور پر انہوں نے باڈی بنائی ہے، ٹھیک ہے، سر بنایا تو بالکل خالی کر دیا اسے، ٹھیک ہے، یہ سر کے اندر حرام مغز یہ چیزیں بنا دی، فیس نہیں دکھایا. وہ تو ایک مجبوری سمجھ آتی ہے کہ وہ بچوں کو گائیڈ لائن دینے کے لیے انہوں نے بنائی. ایک پروفیشن بنا لینا کہ ٹھیک ہے میں بیک سائڈ سے ساری تصویریں بناتی ہوں. مجھے ایک لڑکی نے کچھ دن پہلے یہی کہا کہ ہم اس لیے تو اکثر بیک بنا لیتے ہیں، فرنٹ نہیں بناتے. تصویر تو تصویر ہی ہے. تو چلو وہ تو سائنس کے لیے بنا رہے تھے، ایک حد تک انہیں اجازت، چلو بھئی وہ آ جاتا ہے، سمجھانے کے لیے آ جاتا ہے. تو یہ جو پروفیشن طور پر جو اپنی صلاحیت کو دکھا رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کے لیے ضروری نہیں. ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ نیچرل چیزیں بنائیں، قدرتی چیزیں، درخت بنا لیں، سبزہ بنا لیں، سورج بنا لیں، چاند ستارے بنا لیں، آسمان بنا لیں. ان چیزوں کو، نیچرل چیزوں کی عکاسی کریں. پینٹنگ کرتے ہیں تو ایسی چیزوں کی کریں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف کھول کھول کر ساری آیات بیان کر دی. معاشرے کے بگاڑ کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً کیا کر رہا ہے؟ کھول کھول کر ساری باتیں بیان کر رہا ہے. اور یہ مثالیں کس لیے دے رہا ہے؟ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ان لوگوں کا کچھ حال بھی جو تم سے پہلے گزرے، یعنی جو تم سے پہلے گزرے انہوں نے ایسے کام کیے، اللہ نے ان کا حال بھی بیان کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جیسا ہوا اور ان سے پہلے لوگوں نے جو کیا، اللہ نے یہ ساری مثالیں کن لوگوں کے لیے بیان کی؟ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، تاکہ متقین اس سے نصیحت حاصل کریں. متقین کیا کریں؟ نصیحت حاصل کریں. انشاءاللہ ہم نے متقی بننا ہے، اس پوری صورت سے نصیحتیں حاصل کرنی ہیں. تو یہ آیتیں ہمارے لیے اللہ نے نازل کی، کھول کھول کر بیان کرنے کا مقصد یہ تھا. تمام عبادات، معاملات اور آداب، ہم نے عبادات بھی پڑھی ہیں، اس میں آداب بھی پڑھے ہم نے، معاملات بھی پڑھے. ٹھیک ہے نا، کیا عبادت ہے، کیا معاملات ہیں، کیسے ان کو سولو کرنا ہے، اور کیسے آداب ہیں، کیسے ان کو کرنا ہے. یعنی شرعی آداب بتا دیے نا، کسی کے گھر میں کیسے جانا ہے، کسی کے ساتھ بیٹھنا کیسے ہے، راستے میں کیسے بیٹھنا ہے، یہ سارے آداب بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیے. ایک شادی کرنا چاہتا ہے تو کیسے شادی کرے، شادی نہیں کر پا رہا تو کیسے شادی ہوگی، یہ سارے شرعی آداب اللہ تعالیٰ نے معاملات ہمیں بتا دیے. اس کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے عبرتناک واقعات بھی انسان کو قرآن کے اندر بتا کر تعلیم دی ہے کہ تم ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو. اور یہ اس سے کون فائدہ اٹھاتے ہیں؟ ڈرنے والے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ رب العزت انہی کو ان واقعات کے ساتھ نصیحت کرتا ہے. آخری حدیث بیان کرتے ہوئے بات ختم کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ہدایت اور علم کی مثال، یعنی جو مجھے دی گئی ہے ہدایت اور علم، اس کی مثال جس کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے، اس تیز بارش کی سی ہے جو زمین پر برسے تو جو زمین صاف ہوتی ہے وہ اس پانی کو کیا کرتی ہے؟ جذب کر لیتی ہے. پھر اس سے بہت سارا چارہ اور گھاس اگتا ہے نا، خود بخود اگاتا ہے، کیونکہ وہ اس نے بارش کے پانی کو جذب کیا. وہ مٹی کیسے تھی؟ نرم تھی. نرم ہونے کی وجہ سے جیسے اس پر بارش کا پانی برسا، وہ نرم ہونے کی وجہ سے کیا اگاتی ہے؟ گھاس اور چارہ اگانا شروع کر دیتی ہے. اور جو زمین سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے. سخت زمین کیا کرتی ہے؟ پانی کو جذب نہیں کرتی، وہ کیا کرتی ہے؟ روک لیتی ہے. دیکھا ہے نا، جب بارش آتی ہے کئی جگہ ایسی ہوتی ہے بارش، پانی ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہاں بارش ہوئی نہیں، بس تھوڑا سا گیلا پن محسوس ہو رہا ہے. اور کئی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر کیا بنے ہوتے ہیں؟ گرے پانی کے، پانی جمع ہو جاتا ہے. وہ جگہ کیا ہوتی ہے؟ سخت ہوتی ہے، وہ مٹی نہیں ہوتی، وہ پانی کو روکتی نہیں ہے، روک لیتی ہے لیکن جذب نہیں کرتی. پھر اس سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے.
जानवर आकर पानी पी रहे, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हमने नहीं देखा जानवरों को पानी पीते हुए, मेरे पाँव को गारा लग जाता है चलते चलते, आगे अगर पानी आता है जहाँ पे पानी बारिश का इकट्ठा हो रहा है, मुझे कराहत आ रही है अपने पाँव से, तो मैं क्या करूंगी, अच्छा चलो कोई नहीं, इसी पानी में मैं धो लूं, मैंने फायदा उठा लिया, मैंने उठा लिया, जानवरों ने भी फायदा उठा लिया, ठीक है। और इसी तरीके से ऐसी मिट्टी जो पानी को रोक लेती है, तो उससे लोग खेती बाड़ी भी कर लेते हैं, उसी पानी को अपनी खेती बाड़ियों में भी ले जाते हैं, तो ये इससे क्या होता है, दूसरे फायदा उठाते हैं। वो जो नरम मिट्टी थी उसने खुद फायदा उठाया, क्या दिया, घास उगाया, चारा उगाया, अब उसने खुद भी फायदा उठाया, घास चारा उगने की सूरत में दूसरों ने भी उससे फायदा उठाया। और ये जो जमीन है सख्त है, इसने खुद फायदा नहीं उठाया, सिर्फ पानी को रोका है, दूसरे आकर फायदा उठा रहे हैं। और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है खेती बाड़ी के लिए पानी को इस्तेमाल करते हैं, और कुछ बारिश जमीन के दूसरे हिस्से को पहुंची, यानी तीसरे हिस्से पे पहुंची जो बिल्कुल चटियल मैदान है। ये तीसरी कैफियत बताई जा रही है, वो क्या है, चटियल मैदान है। वो ना जमीन को, यानी वो जमीन ना पानी को रोकती है ना सब्जा उगाती है, यानी जज्ब कर लिया है, रोकती नहीं है, लेकिन जज्ब करने के बाद चटियल मैदान होने की वजह से क्या कहते हैं, बंजर जमीन, जिसे कि ये जमीन ऐसी है इसके ऊपर काश्त नहीं हो सकती, इसको जितना पानी लगा लो, इसके ऊपर कोई अनाज बो लो, कुछ भी कर लो, नहीं उगता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला कहता है वो जमीन ऐसी है कि चटियल मैदान है, बंजर है। बस यही मिसाल है उस शख्स की जो अल्लाह के दीन को समझ हासिल करने के लिए समझता है, जिस चीज के साथ अल्लाह ने मुझे मबूस फरमाया वो उसको फायदा दे और उसको पढ़े और पढ़ाए। मिसाल उस शख्स की जिसने इसकी तरफ सर तक न उठाया और अल्लाह ने उसको उस हिदायत को जिसके साथ मुझे भेजा गया है कबूल ना किया, तो वो बेआबो गया, बंजर जमीन या चटियल मैदान की तरह है। यानी अब मैं इसको आपको वजाहत करती हूँ, जो जिसने पानी जज्ब किया, अल्लाह के नबी ने आकर दीन बताया, इल्म बताया। कुछ लोग ऐसे थे जो नरम मिजाज थे, फौरन ही उन्होंने उस नमी को, उस इल्म को अपने अंदर क्या किया, जज्ब कर लिया, खुद फायदा उठाया अमल करके। जब अमल किया, दूसरों को बताया, तो दूसरों ने भी उससे फायदा उठाया। तो ये जमीन क्या है, सबसे बेस्ट है, ये इंसान क्या है, सबसे बेस्ट है। आपने सूरत नूर की तालीम ले रहे हैं, आप अगर नरम मिट्टी है, आपका दिल नरम है, इंशाल्लाह आपने इसको खुद जज्ब किया है, अमल किया है, इंशाल्लाह दूसरों को भी बताएंगे, तो ये आप क्या हो जाएंगे, बेस्ट। दूसरी जमीन कौन सी है, जो सख्त है, पानी को जज्ब नहीं कर रही, रोक जरूर रही है, यानी खुद अमल नहीं करेंगे, दूसरों को बता देंगे कि हमने सूरत नूर में ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, खुद अमल, पर्दा खुद नहीं किया, दरवाजा खटकाने गए तो भूल गए कैसे खटकाना था, किसी के घर गए सलाम करना था, भूल गए, लेकिन दूसरों को बता रहे हैं किसी के घर जाएंगे तो सलाम करना है। तो ये कैसी मिट्टी है, सख्त मिट्टी है, जो जज्ब तो नहीं कर रही, लेकिन दूसरों से क्या कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। तीसरी जमीन बंजर जमीन है, जब उसके ऊपर अल्लाह के नबी ने दीन को सिखाया, दीन की बातें बताई गई, तो उन्होंने क्या किया, ना खुद जज्ब किया ना दूसरों को फायदा उठाया, एज ए टाइम पास आए और चले गए। ठीक है, टाइम पास किया, सिर्फ आते थे भी, क्यों आते थे, बस क्लास लगती थी, हम भी चले जाते थे, बैठ के आ जाते थे, हमें नहीं पता वहां क्या होता था, कैसे होता था, ना किसी को बताया ना खुद उसके ऊपर अमल किया। तो ये तीन किस्म के कैटेगरी के लोग हैं, घर जाके चेक करना है मैं इनमें से कौन सी हूं इंशाल्लाह। क्योंकि एक सवाल लॉन्ग ऐसा भी है कि सूरत नूर से आपने क्या क्या अमली पॉइंट्स निकाले, क्या क्या सीखा, तो इंशाल्लाह फिर उसमें आपने ये चीजें सारी डेवलप करनी होंगी। ठीक है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।